ناظرین، دکھ، درد، احساس جب مل کر جذبات کی اور چلتے ہیں تو نہ صرف دل افسردہ ہوتا ہے بلکہ سانسیں غمگین ہوتی ہیں اور آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں۔ اس صورتحال میں یا یہ جو سما بنتا ہے تو انسان یادوں کی اور چلا جاتا ہے، اور یادوں کی اور جب انسان جاتا ہے تو سب کر بھول کر چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے قلم اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے لفظ کسی اور چلتے چلتے اس لیے کہا کہ یورپ میں مقیم کسی کی خواہش پر، کسی کے جذبات کو دیکھ کر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کی صورتحال پر میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھوں گا۔ ان کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہ میرے اپنے بھی جذبات ہیں، یہ میرے اپنے بھی احساس ہیں، میرا اپنا بھی درد ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کچھ نہ کچھ لکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں پنجابی میں بھی بہت کچھ کسی کی آرزو پر، کسی کی خواہش پر، کسی کے اصرار پر پڑھ چکا ہوں، تو پیش خدمت ہے ان کے لیے جو تلاش میں کسی اور چل نکلتے ہیں۔ کبھی مجھ کو بھی دل سے یاد کرنا، کبھی مجھ کو بھی دل سے یاد کرنا، کبھی میرے لیے بھی آہیں بھرنا۔ کبھی مجھ کو بھی دل سے یاد کرنا، کبھی میرے لیے بھی آہیں بھرنا، کبھی تو سوچنا میرے لیے بھی، کبھی تو سوچنا میرے لیے بھی، میری چاہت کبھی اقرار کرنا۔ خیالوں میں مجھے رکھنا ہمیشہ، خیالوں میں مجھے رکھنا ہمیشہ، نہ سوچوں سے تم اپنی دور کرنا۔ خیالوں میں مجھے رکھنا ہمیشہ، نہ سوچوں سے تم اپنی دور کرنا۔ کبھی تنہا نہ ہونا میرے ہوتے، کبھی تنہا نہ ہونا میرے ہوتے، نہ اس دکھ سے مجھے دوچار کرنا۔ یہی اب التجا ہے تم سے میری، یہی اب التجا ہے تم سے میری۔ میں بار بار یہ کہوں گا، یہی اب التجا ہے تم سے میری، کبھی مجھ کو نہ خود سے دور کرنا، کبھی مجھ کو نہ خود سے دور کرنا۔ یہ جو مصرے یا نظم یا کلام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو میں نے ان سے کمٹمنٹ کی، ان کے لیے لکھا، کیونکہ میں نے ان کو اکثر سوچ میں، احساس میں، دکھ میں، درد میں، تلاش میں کسی اور چلتے دیکھا، تو یہ انہی کے لیے ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔